نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات بڑائی کبریائی حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کرے، اسی کے آگے اپنی جبین نیاز کو، اپنی پریشانی کو جھکایا کرے، اسی کے آگے اپنی کمروں کو رکوع کی حالت میں خم کریں اور اسی کے آگے اپنے دست سوال کو، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کریں اور اسی کے تسبیح کے گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. صدر محترم فضیلت الشیخ فصیح الدین حیدرآبادی حفظہ اللہ اور اسٹیج پر موجود احباب و علماء کرام اور سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے اس پروگرام کے انعقاد میں آسانیاں فرمائی اور الحمدللہ یہ پروگرام
کا آغاز ہوا اور جس کے اندر سب سے پہلے مجھے اپنے تاثرات رکھنے کی دعوت دی گئی اور جو عنوان آپ کے سامنے جس عنوان پر بات کرنا ہے وہ ہے اہل حق کی پہچان۔ اہل حق کی پہچان اصل عنوان ہے۔ میں نے بھائی احسن مستقیم سے حق کی پہچان بتایا، بلکہ اصل میں اہل حق کی پہچان، یہ انشاءاللہ آج میرا عنوان ہے، یہ ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک پر انشاءاللہ کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ سب حضرات سے درخواست یہ ہے، مرد و خواتین سے، کہ میری بات کو دھیان کے ساتھ سنیں، شروع سے لے کر کے آخر تک، کیونکہ اہل حق کو پہچاننے کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں۔ تو ان کی پہچان کیا ہے، ان کے کیا صفات ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے، حق بات ہم سب کو سننے اور اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک آیت آپ حضرات کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، حقیقت میں امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، راہ راست پر وہی لوگ ہیں اور امن و شانتی بھی انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے۔ پہلی شرط حق والوں کی ایمان کا لانا، ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، ظلم کے ساتھ ملاوٹ نہیں کی۔ اب یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ ظلم سے مراد شرک، یعنی جو آدمی ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملاوٹ نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں اور یہی لوگ حق پر ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات مختصر اس آیت میں جو ہے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، یہ نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق والوں کی بتا دی کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد ایمان ہی پر جو ہے قائم رہتے ہیں، مرتے دم تک، اپنی آخری سانس تک ایمان پر ہی، اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی اس دنیا کے اندر گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر کبھی شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے اس ایمان کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ آیا سبحان ربی الاعلیٰ مسجد میں آ کر کے سجدہ کر رہا ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ کی پاکی بھی مسجد کے اندر آ کر کے بیان کرتا ہے اور بابا کے دربار پہ جا کر بھی سجدہ کرتا ہے، یہ لوگ حق پر نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایمان لانے کے بعد شرک کی ملاوٹ نہیں کرنا۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستستفرق امتی علی 73 فرق، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 گروپس میں بٹ جائے گی، 73 جماعتیں ان کے بن جائیں گی، 73 گروپس۔
کلھا فی النار، اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ قالوا من ہم یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کون ہے؟ وہ ایک کون ہے جو جہنم سے بچ جائیں گے؟ سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو وہ ایک کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا ایک روایت میں ہے ما انا علیہ اليوم و اصحابی، آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہے، جس منہج پر ہے، وہ جماعت جو ہے وہ جو ہے جہنم سے بچ جائے گی، وہ لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے۔ اقوالوں کی پہچان سمجھ میں آ رہی نا؟ بات جواب نہیں آ رہا، سمجھ میں آ رہی؟ الحمدللہ۔ اب دیکھیں ایک روایت میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی روایت ہم الجماع، وہ ایک جماعت ہے، ان کو جماعت بھی کہا گیا۔ یہ فرقہ کی بات ایک روایت میں آئی، ایک روایت میں جماعت کی بات آئی، تو بہرحال اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کون سی جماعت ہے جو حق پر ہے، اہل حق کون ہے، وہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ کسی فرقے کے یا جماعت کے حق پر ہونے کے لیے 3 شرطیں ہونا چاہیے، 3 شرطوں کا ان کے اندر ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں وہ دیکھ کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ پہلی شرط، وہ فرقہ یا وہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ فرقہ یا جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی ہو، اس کی جڑ رکھی ہو۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اگر کوئی فرقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پیدا ہوا ہے تو وہ نو مولود ہے، نیو بارن، نیا پیدا شدہ، اور وہ بدعت ہے۔ وہ فرقہ بدعتی کہلائے گا۔ جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا وہ بعد میں وجود میں آیا تو وہ فرقہ بدعتی کہلاتا ہے۔ بدعتی فرقہ کبھی حق پر نہیں ہو سکتا، بدعتی فرقہ حق ہوتا نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری شرط، وہ فرقہ ہمیشہ اور ہر زمانے میں موجود ہو، وہ فرقہ ہر زمانے میں موجود ہو، کوئی زمانہ اس فرقے سے، اس جماعت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ہر زمانہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے قیامت کی صبح تک وہ جماعت موجود ہو، کوئی زمانہ اس جماعت سے خالی نہیں ہونا، یہ دوسری شرط۔ اچھا، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اور غالب رہے گا، وہ گروہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ باطل فرقے خواہ اس سے برسر پیکار ہی رہے، وہ قیامت تک نہیں مٹے گا۔ یعنی جو باطل فرقے ہیں اس فرقے کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ان کے تعلق سے جو ہے تبرہ کسیں گے، ان کو برا بھلا کہا جائے گا، ان کو جو ہے طرح طرح کے جو ہے القاب ان کو دیے جائیں گے، ان کو نقصان پہنچانے کی، سارے باطل فرقے نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ فرقہ نہیں مٹے گا، وہ جماعت نہیں مٹے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا ناصر اور مددگار رہے گا، اللہ اس کا مددگار رہے گا، اور جس کا اللہ مددگار ہو اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور دم۔ اچھا، یہ ہوگی۔ اس کے بعد میں تیسری شرط، وہ فرقہ، وہ جماعت ما انا علیہ و اصحابی کے طریقے پر ہونا، جیسا کہ نبی کی حدیث بتایا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنتی۔ وہ ایک کون ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اس طریقے پر ہونا، اس جماعت کا ہونا لازم ہے کہ نبی کا طریقہ ہو اور صحابہ کا منہج ہو۔
کسی اور کا نہیں. یہ 3 شرطیں ان کے اندر ہونا چاہیے، اور وہ سیدھا سادہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا فرقہ یا جماعت. قرآن و حدیث پر اب ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی کون سی جماعت ہے، قرآن و حدیث کا جو ہے ڈنکا بجانے والے کون ہیں، قرآن و حدیث سے نسبت اس جماعت کو ہے، اور کس جماعت کا نام قرآن و حدیث کی طرف نسبت کرتا ہے. یہ ہم دیکھیں گے میرے بھائیوں. ہمیں جو ہے وہ فرقہ مل جائے گا، وہ جماعت ہمیں مل جائے گی. اللہ کی قسم ہم تھوڑی سی کوشش کرنا ہے، تھوڑا سوچنا ہے. بس ایک زمانے سے ہم چلے آ رہے ہیں، یہ میرے باپ دادا کا زمانہ ہے، باپ دادا کے زمانے سے یہ معاملہ چل رہا ہے. آج ہم نئی چیز کو اختیار نہیں کریں گے. ان باتوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے اور حق کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. تبھی ہمیں حق ملے گا. حق کی تلاش کریں گے تو حق ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا، آج کا موضوع میرے بھائیوں بڑا ہی حساس ہے، بڑا ہی جو ہے مفید اور فائدہ مند ہے ہمارے لیے اگر ہم اس کو غور سے سنیں گے. ہاں، اب اس کے اندر 2 چیزیں، 2 چیزوں کو ہم دیکھنا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ حق کی معرفت حاصل کرنا. حق کیا ہے اس کے بارے میں معلوم کرنا. معرفت، حق کیا ہے؟ حق 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 بول رہے ہیں، لیکن حق ہے کیا چیز؟ تو اس کو معلوم کرنا اور اس کو اپنانا. حق کو معلوم کرنا کی کوشش کرنا. حق کی تلاش میں آپ نکلیں گے، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دیں گے، اور حق تمہیں مل کے رہے گا. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں. مسجد کے اندر حق کی تلاش کے لیے اٹھیے، آپ کو حق ضرور ملے گا. حق کی تلاش کرنا ہے، جب مل جائے تو اس کو اپنانا ہے، اپنانے کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، اب جب آپ نے حق کو تلاش کیا، مل گیا، اپنا لیا، اس پہ عمل بھی کر لیا، اور دوسری چیز اس حق کو لوگوں تک پہنچانا. اس حق کو دوسروں تک پہنچانا. حق مل گیا، بس چلو بھائی میرا عمل میں کر لوں گا، نہیں، دوسروں تک پہنچانا. اب حق کیا ہے؟ حق کسے کہا جاتا ہے؟ حق پر کون لوگ ہیں، یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. حق وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا. کیا ہے؟ حق وہ ہے جو اللہ نے کہا، یا جو اللہ کے کلام قرآن مجید میں موجود ہے، وہ حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. سورہ احزاب آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ حق بات کہتا. اللہ باطل بات کہتا، اللہ جھوٹ بولتا. اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سچ بات کہتے ہیں. اللہ حق کہتا ہے اور تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے، ٹیڑھی راہ نہیں دکھاتا. شیطان کا راستہ نہیں دکھاتا اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یہ قرآن سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں اپنے ذہن سے یا اپنے دماغ سے یا میرے مولوی کی بات نہیں بتا رہا ہوں میرے بھائیوں. آج یہاں سے اٹھنا تو حق کو تسلیم کر کے اٹھنا انشاءاللہ. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 147 میں، الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حق تیرے رب کی طرف سے، حق اللہ کی طرف سے. میرے بولنے سے کوئی چیز حق نہیں ہوتی، کسی کے بولنے سے حق نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سے حق ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرمائے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، سورہ بقرہ آیت نمبر 120. کہہ دیجئے کہ اللہ کی رہنمائی ہی اصل ہدایت ہے. اللہ کی رہنمائی ہی اصل ہدایت ہے. ہم اللہ کی رہنمائی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ کو ہدایت ملنا ہے تو اللہ کی رہنمائی ملنا ہے. اور کیا ہے؟ وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. اللہ اکبر. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور کھول کے بتا دیے. کیا بتائے؟ اس کتاب پر ایمان لائے، اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. کس پہ نازل کیا گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا. اس کتاب پر ایمان لائے، یہ میرا اور آپ کا دعویٰ ہے. لیکن میرے بھائیوں، اس کتاب کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس کتاب کو ہم پس پش ڈال دیے، اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اور پتہ نہیں کہاں جو ہے ہم بھٹک رہے ہیں. اور وہ ان کے رب کی طرف سے ہے بھی
جو کتاب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا قرآن، اور وہ بھی حق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ حق ہے۔ قرآن میں کوئی غلط بات نہیں ہے، قرآن کے اندر تضاد نہیں ہے، ہمارے دماغوں میں تضاد ہے، ہماری سوچوں میں تضاد ہے، ہمارے فکروں میں تضاد ہے، ہمارے جو ہے معاملات کے اندر تضاد ہے، لیکن قرآن کے اندر تضاد نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے میرے بھائیوں، سمجھ کر کے پڑھیں گے تو حق ہمیں جو ہے ضرور ملے گا، اور اہل حق کون ہے اس کو معلوم ہوگی۔ قرآن مجید میں میرے بھائیوں ایسی بہت سی آیات آپ کو ملے گی، ایسی بہت سی آیات ملے گی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا وہ حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر کیا نازل کیا؟ قرآن و حدیث، دو چیزیں۔ ایک چیز یہ بھی بتاتے چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا وہ صرف قرآن نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، میرا مولوی نہیں بول رہا، میرا بزرگ نہیں بول رہا، میرے نبی نہیں بول رہے، میرا اللہ بول رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورہ نساء آیت نمبر 113 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حق، اس لیے حق صرف قرآن و حدیث ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ کتاب معلوم ہے سب کو، کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد تمام لوگوں کا اجماع ہے، تمام مفسرین، تمام جو ہے امت کا اس بات پہ اجماع ہے۔ حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث، نبی کی حدیث یا سنت۔ حکمت دو چیزیں نازل کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا خبردار میں قرآن کے علاوہ ایک اور چیز دیا گیا ہوں، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہی حدیث ہے، وہ بھی حدیث، یعنی حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ نجم کے اندر آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے، بلکہ وہی کہتے ہیں جو میری طرف سے، وہی اللہ کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوالات کرنے آتے تھے، معلوم ہے جواب دے دیا، نہیں معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے اس وقت تک جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کو نازل نہیں کر دے۔ یہ نبی کے زبان سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ، ایک ایک بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں دو چیزیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں حق صرف قرآن اور حدیث ہے، اور جو قرآن حدیث کو کما حق کا ہو مانے وہی اہل حق ہیں۔ سارے زبان سے بولتے کہ بھئی ہم قرآن حدیث کو ماننے والے، کوئی مسلمان نہیں بولتا کہ میں قرآن حدیث کو نہیں مانتا ہوں، نہیں بولتا۔ سب کا یہ دعویٰ ہے، سب کا یہ کہنا ہے، سب کا یہ رونا ہے کہ ہم قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں۔ تو پھر وہی بات جب قرآن حدیث کو سب مانتے ہیں تو اختلافات کیوں آئے ہیں؟ یہ تضاد کیوں آیا؟ تضاد کیا قرآن حدیث کے اندر ہے؟ تضاد ہماری سوچوں میں، ہماری فکروں میں، ہمارے عملوں کے اندر تضاد ہے، اللہ کے کلام کے اندر تضاد نہیں ہے۔ ہاں ہم زبان سے کہتے ہیں قرآن حدیث کو مانتے، لیکن میرے بھائیوں قرآن حدیث کے مطابق عین کما حق ہو، اسی طرح سے جس طرح سے اللہ نے نازل کیا اسی طرح سے جو ہے قرآن کو سمجھنا ہے۔ جب ہمارے اندر اختلاف ختم ہوگا، ورنہ اختلاف نہیں ختم نہیں ہوگا۔ آج مسلمانوں میں جماعتیں گروہ کیوں بنے؟ اس قرآن حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا، خالی زبانی جو ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، اور قرآن حدیث ہی اصل اسلام ہے۔ اسلام قرآن حدیث کا نام ہے، تیسری چیز کا نام قرآن اسلام نہیں۔ اور اسلام ہر زمانے میں اپنے نبی کے پیروی کا نام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ہر زمانے میں اس زمانے کے جو نبی تھے اس نبی کی پیروی کرنے کا نام اسلام ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے کا نام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی کرنے کا نام اسلام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر آئے
اس زمانے میں اس قوم کے لیے جس قوم کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا، اس قوم پر یہ لازم اور ضروری تھا کہ اس نبی کی، اس رسول کی پیروی کرے، اطاعت کرے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آج اسلام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے، کسی اور کی پیروی کا نام اسلام نہیں۔ آج اہل حق وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ خالی زبانی خرچ سے کام نہیں چلے گا، عمل سے دکھائیے کہ حقیقت میں ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، حقیقت میں ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، حقیقت میں اللہ کے رسول کی ہم اطاعت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہی اس لیے اہل حق ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حق پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے حق پر کیوں ہیں؟ کیونکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ہونے کی گارنٹی دی۔ کسی پیر، فقیر، امام یا کسی مولوی، کسی حافظ، کسی عالم، کسی مفتی کی جو ہے پیروی کی گارنٹی نہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی گارنٹی دی۔ وہی جو نام آیت جو سورہ نجم کی میں نے تلاوت کی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے اور جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ کسی پیر فقیر کی پیروی کا ذکر نہیں آیا۔ اور حق کیا ہے؟ انک علی الحق المبین، اللہ اکبر۔ سورہ نمل آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بلا شک، بلا شبہ اے نبی آپ صریح حق پر ہیں، آپ جو ہے پوری طرح سے حق پر ہیں۔ اللہ بول رہا نبی کو آپ حق پر ہیں، بس نبی کی بات ماننا ہے، نبی کی پیروی کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن سے بات کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فَاسْتَمْسَكَ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ کی طرف جو کچھ وحی کیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہیے، یقین رہیے کہ آپ سیدھی راہ پر ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ زخرف آیت نمبر 43 اور سورہ نساء آیت نمبر 80 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اور کیا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پہ ہونے کے لیے اتنی آیتیں، اتنی دلیلیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پھر بھی ہم منہ موڑ کر پتہ نہیں کس کے دامنوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے کہ یہی ہمیں جو ہمارا بیڑا پار کرا دے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا اور کسی کی اطاعت اتباع کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ اکبر۔ اس آیت میں میرے بھائیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کے بتا رہے، سمجھ جاؤ ذرا غور سے سنو اس کا ترجمہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کے بتا رہے کیا فرمایا، ہمارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع کرو اور اللہ کو چھوڑ کر ولیوں کی اتباع مت کرو، ولیوں کی پیروی مت کرو۔ اولیاء، ولی کی جمع اولیاء، اولیاء کی پیروی مت کرو۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اسی کی پیروی کرو، اسی کی اتباع کرو، اسی کی اطاعت کرو۔ اور تیسری چیز ہے ولیوں کا باضابطہ نام اللہ تبارک تعالیٰ، ولیوں کی پیروی مت کرو۔ اب ولیوں سے مراد میرے بھائیوں سارے آ جائیں گے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جو نیک اللہ کا متقی پرہیزگار ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، دوست بزرگ۔ اب ہم بزرگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ائمہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بزرگان دین کی بات کرتے ہیں۔ تمام بزرگان دین الحمدللہ اپنی جگہ ہے، ان کی تعظیم اپنی جگہ ہے، ائمہ کرام ان کی تعظیم اپنی جگہ ہے، اور جو بھی جو اکابرین جو گزرے وہ سب ان کی جو ہے ہم عزت کریں گے، لیکن اتباع اور اطاعت ان کی نہیں ہوگی۔ اطاعت اور اتباع ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔